الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عليما قديرا مدبرا سميعا بصيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا وزيرا ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے یہ جو مبارک اور مسعود موقع عطا فرمایا ہے، اس میں آپ ہر جمعہ مختلف عناوین کے تحت مضامین اور بیانات سنتے رہتے ہیں۔ آج اس بات کا خیال ہے کہ روحانیت کے میدان کا اور روحانی لائن کا ایک ضروری اور اصلاحی سبق آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جائے، جو اپنے بزرگوں سے ہمیں ملا، اور بالخصوص والد ماجد حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات سے اور آپ کی خصوصی عنایات سے روحانیت کے جو اسباق میسر آئے، اور ایک صاحب حال اور صاحب قول بزرگ کے توسط سے ملنے والی ان باتوں کو آج بقدر ضرورت ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان میں دو طرح کی چیزیں رکھی ہیں، اور یہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک جسم دوسرے روح۔ اللہ رب العزت نے جسم کو زمین اور آسمان کے توسط سے بارش اور پانی کے برسانے کے ذریعے سے اللہ نے زمین کو تر و تازہ کیا، اس زمین سے تازہ اور نئے اور بہت زیادہ پھل اگائے، انسانوں نے اسے کھایا اور اس سے خون بنا، اور اس سے انسان کے اندرونی مادے بنے
اور اس انسانوں کا جسم بنا. جسم بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے کائنات کو استعمال کیا، لیکن جب روح ڈالنے کا وقت آیا تو اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا، اس نے جسم میں روح ڈالی. جب تک انسان کے جسم میں روح باقی رہتی ہے اس وقت تک جسم کام کرتا ہے، اور جب روح جسم سے نکال لی جاتی ہے تو اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. اگر ہم اقسام کی چیزیں بھی مردے کے سامنے رکھ دی جائیں تب بھی اس کے اعضاء کام نہیں کریں گے. عمل روح کی طاقت ہوتی ہے اور عمل کا اثر روح پر پڑتا ہے. جب انسان روٹی کھاتا ہے، غذا کھاتا ہے تو طاقت جسم میں آتی ہے اور عمل صالح روح کو تقویت پہنچاتا ہے. اگر عمل بد ہے تو روح میں خرابی آتی ہے. اگر کائنات کی روحیں اچھی ہیں تو حالات عالم بھی اچھے رہیں گے، سرسبزی رہے گی، شادابی رہے گی، امن و سکون رہے گا، پیداوار اچھی ہوگی. اگر روحوں میں خرابیاں ہوں گی تو سارے عالم میں خرابیاں ہوں گی، قحط سالی ہوگی، فساد اور جنگ کا زور ہوگا، ہر قسم کی بیماریاں پھوٹ پڑیں گی، تباہی اور بربادی اور پریشان حال عام ہو جاتی ہے. اگر عمل بگڑتا ہے تو روح بگڑتی ہے. روح خدا کی خاص امانت ہے، اس لیے کمانے سے پہلے، شادی سے پہلے، مکان بنانے سے پہلے، ملازمت کرنے سے پہلے، تجارتیں کرنے سے پہلے ہمارے ذمے میں دو کام ہیں. ایک کام ہے ایمان اور یقین کو ٹھیک کرنا، اور دوسرے اعمال کو ٹھیک کرنا. یقین و عمل ٹھیک ہوں گے تو روح بھی ٹھیک ہوگی اور نتیجے میں عالم کے حالات بھی ٹھیک ہوں گے. مگر یہ جسم اور روح کے جو اعتبارات ہیں اس میں مراتب کا مسئلہ اپنی جگہ پر اہمیت کا حامل ہے، لیکن اصولی طور پر ایک دو نقطے جو ہمیں اپنے بزرگوں سے ملے ہیں یاد رکھنی چاہیے. یاد رکھیں کہ اللہ تعالی نے انسانوں کو جو پیدا فرمایا تو ان انسانوں کی استعدادیں مختلف ہیں. ہر انسان کی استعداد مختلف ہوتی ہے. بعض میٹرک تک پڑھ کر رک جاتے ہیں، بعض FA BA MA اور PhD کی ڈگری حاصل کرتے ہیں، اور بعض درمیانی مقامات میں ٹھہر جاتے ہیں. اسی طرح سلوک روحی میں بھی استعداد کا مسئلہ اہم ہے. البتہ روحانی مدارج کے اعتبار سے خاص طور سے 3 مدارج کا تذکرہ بے محل نہیں ہوگا. ایک ہے صالحیت کا درجہ، ایک ہے شہادت کا درجہ، اور ایک ہے صدیقیت کا درجہ. شریعت نے صالحین کی حد تک مکلف بنایا ہے. مرتبہ شہداء اور مرتبہ صدیقین کے لیے مکلف نہیں بنایا بلکہ شوق دلایا گیا ہے. تدریجی تربیت اصل ہے. صالحین کا علم کافی طور پر سمجھ لینے کے بعد صالحین کے مرتبے کا عمل خود محرک کے مقام شہادت بن جاتا ہے. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ الوہیت کا علم اور اس کے تقاضے پر عمل مقام صالحین ہے، ربوبیت کا علم اور اس کے تقاضے پر عمل مقام شہداء ہے، صفات و وجود کے علوم اور ان کے تقاضوں پر عمل مقام صدیقین ہے. اس موقع پر اتنی بات اور جان لینا ضروری ہے کہ یہ جو جسم کے اندر اللہ رب العزت نے روح عطا فرمائی ہے، اس روح کے تعلق سے بھی جاننا اس لیے ضروری ہے کہ روح باقی رہنے والی ہے اور جسم کا تعلق فنا سے ہے. قرآن اور حدیث میں اس کے بارے میں بہت سی تفصیلات آئی ہیں، لیکن بقدر ضرورت ان چند باتوں کا پیش کرنا بے محل نہیں ہوگا. اللہ تعالی نے سورہ بنی اسرائیل میں یہ بات ارشاد فرمائی،
جو آیت مبارکہ پڑھی گئی اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ آپ سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے امر سے ہے اور تم کو تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ روح کے سلسلے میں اس روایت کے ذیل میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بھی مذکور ہے جو صحیحین میں بھی مل جاتی ہے۔ عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال بينما أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة وهو يتوكل على أصيب معه فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح فقال بعضهم لا تسألوه لا يجيء فيه بشيء تكرهونه فقال بعضهم لتسألنه فقام رجل منهم فقال يا أبا القاسم الروح فسكت فقلت يوحى إليه فقمت فلما انجلى عنه فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا۔ امام بخاری اور مسلم رحمۃ اللہ علیہما نے اپنی اپنی صحیح میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ میں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کے غیر آباد حصے میں چل رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کھجور کی شاخ کی چھڑی تھی۔ آپ کا گزر چند یہودیوں پر ہوا۔ یہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے، ان سے روح کے متعلق سوال کرو۔ دوسروں نے منع کیا مگر سوال کرنے والوں نے سوال کر ہی ڈالا۔ یہ سوال سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی پر ٹیک لگا کر خاموش کھڑے ہو گئے، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ آپ پر وحی نازل ہونے والی۔ کچھ ہی وقفے میں وحی نازل ہوئی تو آپ نے مذکورہ آیت پڑھ کر سنائی۔ قرآن کریم نے اس سوال کا جواب مخاطب کی ضرورت اور فہم کے مطابق دے دیا کہ یہ ان عام مخلوقات کی طرح نہیں جو مادے کے تطورات، انقلابات اور توالد اور تناسل کے ذریعے وجود میں آتی ہے، بلکہ وہ اللہ کے امر کن سے پیدا ہونے والی چیز ہے۔ اس کو عام مادی چیزوں پر قیاس نہیں کر سکتے، مگر ذی استعداد لوگوں کا اس کی حقیقت دریافت کرنے میں جویا ہونا نہ خلاف عقل ہے نہ ناجائز، البتہ لا یعنی ادھیڑبن اور فضول بحثوں سے روکا جائے گا۔ یہی نہیں بلکہ کسی بھی سوال کا جواب اگر مخاطب کی فہم سے بالاتر یا اس کی غلط فہمی میں پڑنے کا خطرہ ہو تو اس سے پوری احتیاط برتی جائے گی۔ روح کا لفظ لغات میں، محاورات میں اور قرآنی آیات اور احادیث کی روایات میں متعدد معنی کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ مشہور معنی تو وہی ہیں جو اس لفظ سے عام طور پر سمجھے جاتے ہیں، جس سے زندگی قائم ہے، جس کے ذریعے ایک عامی سے عامی آدمی بھی زندہ اور مردہ میں تمیز کرتا ہے۔ قرآن میں یہ لفظ جبرائیل کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور قرآن کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور وحی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، جیسا کہ فرمایا گیا نزل بہ الروح الامین۔ جمہور علماء روح کو جسم لطیف کہتے ہیں، مگر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اور فلاسفہ اور بالعموم صوفیاء محققین کہتے ہیں کہ وہ جسم نہیں بلکہ جوہر مجرد ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بتایا ہے کہ روح کی دو قسمیں ہیں، ایک علوی دوسرے سفلی۔ روح علوی مادے سے مجرد ایک مخلوق ہے، روح سفلی
وہ بخار لطیف ہے جو بدن انسانی کے عناصر اربع آگ پانی مٹی ہوا سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ روح سفلی پہلے قلب سے متعلق ہوتی ہے، پھر بدن میں پھیلتی اور رگوں میں سرایت کرتی اور تمام بدن انسانی میں پہنچتی ہے۔ محققین نے یہ بات بتائی ہے کہ روح عالم امر سے ہے۔ یہ وہ عالم ہے جو اللہ کے محض امر کن سے دفعتاً ظاہر ہوتا ہے، اس پر کمیت اور مقدار کا اطلاق صادق نہیں آتا۔ روح امر ربانی ہے، روح باعث ظہور عالم ہے۔ روح وہ ہے کہ سارے مراتب تحتانی اس کے مظاہر ہیں اور تمام مظاہر کا ظہور اسی کی تجلی پر ہے۔ معنوی صحت کا لحاظ کرتے ہوئے کہہ سکتے ہیں اول ما خلق اللہ روحی، وقال اول ما خلق اللہ نوری، وقال انا من نور اللہ وکل شیء من نوری۔ سب انہی تفصیلات کی مبینات ہیں۔ تجلی روح ظاہر و باطن کی برزخ ہے۔ جس طرح آدم علیہ السلام کی مٹی پانی کے امتزاج سے خمیر پا کر قابل قبول روح ہوئی تھی، اسی طرح پانی کا قطرے منویہ اپنی مناسب چیزوں سے امتزاج پا کر چند دنوں میں علقہ پھر مضغہ، اسی طرح مختلف اطوار و حالات سے متصف ہو کر قبول روح کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو جس طرح آئینہ مشکل ہونے کے بعد صورت ظاہر ہوتی ہے، اسی طرح قالب انسانی کے تسویے اور برابری کے بعد اس میں نور کا انعکاس ہوتا ہے۔ تو ظہور کے بعد جو وجودی نسبت شخص و عکس میں مربوط ہوتی ہے اس کو روح سے تعبیر کرتے ہیں۔ فائز ہونے کے بعد یہ روح حادث ہوتی ہے، مخلوق کہلاتی ہے، جسم میں تصرف کرتی ہے۔ یہاں فائز اور فیضان کا لفظ جو لایا گیا ہے اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو ایسے ہیں جیسے برتن سے پانی کے جز کا جدا ہو کر ہاتھ پر پڑنا، یہاں یہ معنی مراد نہیں، بلکہ یہاں مفہوم ایسا ہے جیسے آفتاب کے نور کا فیضان دیوار پر۔ روح اپنی اصل حقیقت کے اعتبار سے ایک ہی ہے، مگر اپنے ناموں اور اوصاف آثار کے اعتبار سے مختلف ہونے کی وجہ سے اس پر تعدد کا اطلاق آتا ہے اور وہ متعدد ہوتی ہے۔ مثلا ایک روح جمادی کہلاتی ہے جو کسی شے کی صورت کے قیام کے لیے ضروری ہے۔ دوسری روح نباتی کہلاتی ہے جو موجب نشو و نما ہوتی ہے۔ تیسری روح حیوانی کہلاتی ہے جو باعث حس و حرکت ہے۔ اور چوتھی روح اضافی کہلاتی ہے۔ اس روح کی اضافت اللہ نے اپنی طرف کی ہے، فرمایا خلقت فیہ من روحی، اور یہی نفس ناطقہ، اور جو روحوں سے ممتاز درجہ رکھتی ہے وہ روح انسانی کہلاتی ہے۔ جب تک جس میں عنصری رہتا ہے اس میں تصرف و تدبیر کرتی ہے، اور جب یہ صورت عنصری ختم ہو جاتی ہے تو صورت مثالی لے لیتی ہے، یعنی جو جسم مثالی بالقوہ تھا بالفعل ہو جاتا ہے۔ ہر جسم کی ایک صورت مثالی علیحدہ ہے جسم سے قطع تعلق کے بعد، اور روح صور مثالیہ کے ساتھ متعلق ہو جاتی ہے، اور نور و ظلمت کی صفات کے اعتبار سے اور اعمال کے اعتبارات سے، اطاعت اور نافرمانی کے اعتبارات سے ہر ایک کے ساتھ نتائج کا ترتب ہوگا، کسی کے لیے عتاب کا ذریعہ اور کسی کے لیے نجات کا سبب۔ اس روح کی اہمیت کا اندازہ اولیاء کرام، بزرگان دین اور پیران طریقت کی ان باتوں سے ہوتا ہے جو روحانی سلسلوں کے طور پر ولایت کی خدمات انجام دیتے ہیں۔ خاص طور پر آپ اس بات کو سمجھیں گے تو بہت اچھی طرح سمجھ میں آئے گا کہ کس طریقے سے اللہ والوں نے اس روح کی جلا بخشی کے لیے اور روحانیت کو چار چاند لگانے کے لیے اور عالم انسانی کو قرب و معیت اور حق رسی کی دعوت دینے کے لیے ان لوگوں نے کس طرح محنت کی۔ خاص طور پر اس وقت کے ایک بزرگ حضرت مولانا محمد منظور صاحب نعمانی مدد اللہ العلی نے اپنی ایک کتاب دین و شریعت کے اندر اس بات کی وضاحت فرمائی ہے
فرمایا کہ قریب 1000 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ مدت سے امت محمدیہ علی صاحب تحیت و تسلیم کے صالح ترین طبقے نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ نور یقین اور رابطہ مع اللہ یعنی احسانی نسبت حاصل کرنے کے لیے صوفیاء کرام کا یہ طریقہ جس کا نام سلوک و طریقت ہے اصولاً صحیح ہے، نتیجتاً کامیاب ہے۔ کون اس سے انکار کر سکتا ہے کہ مشاہیر اولیاء مثلا خواجہ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ اور بشر حافی رحمت اللہ علیہ اور سری سقطی رحمت اللہ علیہ، حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ علیہ، حضرت باعزید بستامی رحمت اللہ علیہ، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اور شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ اور شیخ احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ، شیخ ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ، خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اور خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ، اور پھر ہمارے اس دوسرے ہزارہ کی گزشتہ 3 صدیوں میں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ، امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ اور ان کے خلفاء اور حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ اور سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور ان جیسے ہزاروں بلا شبہ ہزاروں بلکہ لاکھوں افراد ہیں جو اپنے اپنے وقت میں اس نسبت کے حامل بلکہ اس راہ کے امام اور داعی ہوئے ہیں، اور ان میں سے ایک ایک کی صحبت و تربیت سے اللہ کے ہزاروں لاکھوں بندوں کو یہ دولت حاصل ہوئی ہے۔ جو شخص ان سلسلوں سے کچھ بھی واقفیت رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ ان بزرگوں کو جو کچھ حاصل ہوا اسی راہ سے حاصل ہوا تھا۔ بس جس طریقے نے امت محمدیہ میں اتنے کاملین اور اس قدر اصحاب احسان و یقین پیدا کیے ہوں جن کو بجا طور پر اس امت کا گل سرسبز کہا جا سکتا ہے، اس کے صحیح اور کامیاب اور مقبول ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ ہاں، جس طرح دین کے دوسرے شعبوں میں، عقائد میں، اعمال میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاقیات میں امت کے بعد حلقوں سے چھوٹی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، اسی طرح سلوک و تصوف کا شعبہ بھی غلطیوں سے محفوظ نہیں رہا، لیکن اللہ کی طرف سے جس طرح علماء ربانی اور مجددین امت کے ذریعے عقائد و اعمال کی غلطیوں کی اصلاح ہوتی رہی ہے، اسی طرح اس شعبہ احسان و تصوف کے سلسلے کی غلطیوں اور ضلالات اور گمراہیوں کی اصلاح بھی من جانب اللہ محققین صوفیہ کے ذریعے برابر ہوتی رہی ہے۔ خاص کر ان آخری 3-4 صدیوں میں تصوف کی اصلاح و تجدید کا جو کام ہندوستان میں ہوا ہے وہ تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ الگ کرنے کے بہترین نمونہ ہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اور حضرت خواجہ محمد معصوم رحمت اللہ علیہ کے مکتوبات کے زخیم دفتر، حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ کی تصانیف اور ان کے مکاتیب، اور اسی طریقے سے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات و افادات، اور اسی طرح اس کے بعد کے اکابر بالخصوص حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کا تصنیف کیا ہوا اس سلسلے کا ایک پورا کتب خانہ، ان کوششوں نے تصوف کو اتنا صاف اور روشن اور ایسا بے غل و غش کر دیا ہے کہ اب اس راہ میں کسی کا گمراہ ہونا صرف اس کی بدقسمتی ہے۔ بس کسی کے لیے جس طرح یہ درست نہیں کہ وہ دین کے نظام عقائد یا نظام اعمال میں کچھ طبقوں کی غلط روش کی وجہ سے غیر مطمئن ہو کر عقائد و اعمال کی فکر سے بے نیاز ہو جائے، اسی طرح کسی کے لیے یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ وہ سلوک و تصوف میں کچھ لوگوں کی غلط روش کی وجہ سے دین کے اس اہم ترین شعبے ہی سے بے نیاز ہو جائے، جس کے بغیر بندے کا دین کامل نہیں ہوتا اور حلاوت ایمانی نصیب نہیں ہوتی۔ اس موقع پر حضرت والد ماجد رحمت اللہ علیہ کی ایک اہم بات جو جسم اور روح اور خاص طور سے انسان سے متعلق ہے، جس کو پیش کرنا بالکل برمحل اور برموقع ہے، اسی لیے پیش کیا جا رہا ہے اور اس کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا، دنیا میں جتنی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں ان میں کچھ ایسی ہیں جو اپنی جگہ قائم ہیں،
جیسے پہاڑ پتھر وغیرہ ان کو جمادات کہتے ہیں. بعض چیزیں اپنے مقام سے ہٹتی نہیں لیکن بڑھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، جیسے درخت پودے ان کو نباتات کہتے ہیں. اور بعض چیزیں چلتی پھرتی ایک مقام سے دوسرے مقام کو جاتی ہیں، ان کو حیوانات کہتے ہیں، جیسے چرندے پرندے درندے دوندے حشرات الارض. ان میں سے بعض ایک دوسرے سے بات چیت کرتی ہیں، علم رکھتی ہیں، دوسروں سے کام لیتی ہیں اور بہت سی خصوصیات رکھتی ہیں. ان کو انسان کہا جاتا ہے. ساری دنیا اسی انسان کے لیے بنائی گئی ہے. وہ ساری دنیا کو استعمال کر رہا ہے. جمادات سے مکانات بناتا ہے، نباتات سے غذائیات حاصل کرتا ہے، حیوانات سے خدمت لیتا ہے، پہاڑوں کو توڑتا ہے، درختوں کو چیرتا ہے، حیوانوں کو باندھتا ہے اور دنیا کی تمام چیزوں سے دن رات خدمات لیتا رہتا ہے. اسی لیے انسان مخلوقات کے اندر ایک اشرف اور افضل مخلوق ہے. جب اس حقیقت کو انسان نہیں سمجھتا تو طرح طرح کی غلطیاں کرنے لگ جاتا ہے. کہیں پتھر کو بڑا سمجھتا ہے، کہیں چاند و سورج کو بڑا سمجھتا ہے، کہیں گائے کو اور کہیں پیپل اور تلسی کے پتے کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، کہیں کسی کو کہیں کسی کو. اس طرح وہ اپنی انسانیت کو کھو دیتا ہے اور اپنے مقام سے گر جاتا ہے. حالانکہ انسان خصوصیت کے ساتھ اپنے اس مقام کو سمجھنا چاہیے. حضرت نے ارشاد فرمایا انسان کے بائیں جانب میں شیطانیت ہے، پیچھے حیوانیت ہے، دائیں جانب ملکوتیت ہے اور آگے قدوسیت ہے. وہ جس طرف پلٹے گا اسی میں گرفتار ہوگا. ٹھیک اپنے مقام پر رہے گا تو آگے قدوسیت ہے. یہی نظر انسانی نظر کہلاتی ہے. حق کی طرف متوجہ رہے تو صالح کہلاتا ہے، مشغول رہے تو شہادت کا مرتبہ ملتا ہے اور سر بسجدہ رہے تو صدیقیت کے مقامات طے ہوتے ہیں. یہ اعلیٰ ترین اور عمدہ ترین مقامات اور کمالات ہیں. ساتھ ہی ساتھ انسان کی اس اشرفیت اور اس جامعیت کے ساتھ جس کا تذکرہ ابھی ہوا، ان اشارات کو ذہن میں رکھیے جس میں یہ بات بتائی گئی ہے